السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم القراءۃ الراشدہ جز اول کا 23واں سبق پڑھیں گے۔ سبق کا نام ہے جزاء الوالدین، والدین کا بدلہ۔ جزا کا مطلب ہوتا ہے بدلہ، اور والدین والد اور والدہ کو والدین کہتے ہیں۔ آئیے آگے ہم دیکھتے ہیں۔ ولدت صغیرا ضعیفا لا اقدر علی عمل، کہ میں پیدا ہوا چھوٹا، کمزور، اور میرے اندر کام کرنے کی طاقت نہیں تھی۔ یعنی میری پیدائش جو ہوئی وہ بالکل ہم چھوٹے تھے اس وقت اور کمزور تھے، اور کسی کام کے کرنے پر ہم قادر نہیں تھے، قدرت نہیں رکھتے تھے۔ لا آکل بنفسی ولا اشرب بنفسی، نہ میں خود سے کھا سکتا تھا اور نہ خود سے پی سکتا تھا۔ پھر سے ایک مرتبہ ہم اس کا ترجمہ شروع سے دیکھیں گے۔ میں پیدا ہوا چھوٹا، کمزور، میں قدرت نہیں رکھتا تھا کسی کام کے کرنے پر، نہ میں کھا سکتا تھا خود سے اور نہ پی سکتا تھا خود سے۔ ولا اتکلم ولا افہم، اور نہ میں بات کر سکتا تھا اور نہ میں سمجھ سکتا تھا۔ فحنت علی امی و ارضعتنی و نسیت نفسہا لنفسی، تو میری ماں مجھ پر مہربان ہوئی اور اس نے مجھے دودھ پلایا، اور وہ اپنے آپ کو بھول گئی میرے لیے۔ وحجرت راحتہا لراحتی، اور وہ اپنی راحت کو چھوڑ دی میری راحت کے لیے۔ فکم سہرت اللیالی، تو کتنی ہی راتیں انہوں نے جاگی ہے۔ وکم تعبت فی النہاری، اور کتنے وہ تھکی ہے دن میں۔ وکنت لہا شغلا وحدیثا، اور میں ان کے لیے تھا کام اور گفتگو۔ یعنی کیا تھا کہ وہ مجھے دیکھ بھال کرتی تھی، ہم ان کے لیے ایک طرح کا کام تھے، وہ ہمیں دیکھ بھال کرتی تھی اور مجھ سے وہ گفتگو کرتی تھی۔ وَإِذَا مَرِضْتُ طَارَ عَنْهَا النَّوْمُ، اور جب میں بیمار پڑ جاتا تو ان کی نیندیں اڑ جاتی۔ طارہ کا مطلب ہوتا اڑنا، یعنی انہا النوم مطلب نیند ختم ہو جاتی تھی، انہیں نیند نہیں آتی تھی۔ وَمَا ذَاقَتْ طَعَامًا وَلَا شَرَابًا، ذائقہ کے مطلب ہوتا چکھنا، اور وہ کھانا نہیں چکھتی تھی اور نہ پیتی تھی، یعنی نہ انہیں کھانا اچھا لگتا تھا اور نہ پینا اچھا لگتا تھا۔ یعنی جب ہم بیمار پڑ جاتے تھے تو وہ ہمیشہ ہماری ہی فکر میں وہ مبتلا رہتی تھی، ہماری دیکھ بھال میں وہ مشغول رہتی تھی، نہ انہیں کھانے کی فکر ہوتی تھی اور نہ پینے کی فکر ہوتی تھی۔ وَإِذَا سَكَتُّ اہتمت وقالت، اور جب میں خاموش ہو جاتا، اہتمت تو وہ پریشان ہو جاتی اور کہتی، ما بالک یا بنیا، تمہیں کیا ہو گیا ہے اے میرے بیٹے؟ ماذا اسکتک، تمہیں کس چیز نے خاموش کر دیا، یعنی تم کیوں خاموش ہو گئے ہو؟ ولماذا لا تتکلم، اور تم بات کیوں نہیں کرتے ہو، گفتگو کیوں نہیں کرتے ہو؟ اتشکو وجعا او اغضبک احد، کیا تم شکایت کر رہے ہو کسی تکلیف کا؟ وجعا مطلب تکلیف، او اغضبک احد، یا کسی نے تمہیں غصہ دلا دیا، یعنی تم کیوں نہیں بات کرتے ہو، تم کیوں خاموش ہو، تمہیں کس چیز کی شکایت ہے، کیا تمہیں تکلیف ہے، یا کس نے تمہیں ناراض کر دیا، تمہیں کس نے غصہ دلا دیا؟ یہ ایک ماں کہتی ہے اپنے بچے سے۔ وَإِذَا بَكِيتُ جَاءَتْ تَجْرِي، اور جب میں روتا تو وہ دوڑتی ہوئی میرے پاس آتی۔ وَفِي اللَّيْلِ تَتَكَلَّمُ مَعِي وَتُضَاحِكُنِي، اور وہ رات میں مجھ سے گفتگو کرتی اور مجھے ہنساتی۔ ٹھیک ہے طالب علم، طلبہ آگے دیکھیں۔ وَلَمَّا دَخَلْتُ فِي السَّنَةِ الْخَامِسَةِ كَانَتْ تَتَحَدَّثُ مَعِي فِي اللَّيْلِ، اور جب میں داخل ہو گیا 5ویں سال میں، یعنی جب میری عمر 5 سال کی ہوئی، كَانَتْ تَتَحَدَّثُ مَعِي فِي اللَّيْلِ، تو وہ مجھ سے گفتگو کرتی تھی رات میں۔ وَقَدْ عَرَفْتُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فِي حَدِيثِهَا، اور میں اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچان لیا ان کی گفتگو میں۔ کیا مطلب کہ جب میں رات میں ان کے ساتھ سوتا تھا، جب میری عمر 5 سال کی ہو گئی تھی، تو اس وقت وہ اللہ رسول کی باتیں وہ بتایا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ہم نے اللہ کو پہچان لیا اور اس کے رسول کو جان لیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ
خالق حقیقی ہے اور انہوں نے ہی اس دنیا کو بنایا ہے، اور وہی ہم سب کے خالق ہیں، وہی رازق ہے، وہی بیماری دینے والے ہیں، وہی شفا دینے والے ہیں۔ تو یہ ان کے گفتگو سے ہم نے اللہ کو اور اس کے رسول کو پہچان لیا۔ وَسَمِعْتُ قِصَصًا كَثِيرَةً، اور میں نے بہت سارے قصے سنا ان سے۔ سمعت منہا وَأَنَا عَلَى فِرَاشِي قِصَّةَ إِبْرَاهِيمَ، اور میں نے ان سے سنا اس حال میں کہ میں بستر میں تھا، کیا سنا؟ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، یعنی میں بستر میں سویا ہوا، ان سے میں نے ابراہیم علیہ السلام کا قصہ سنا۔ وَكَيْفَ أُلْقِيَ فِي النَّارِ، اور کیسے ان کو آگ میں ڈالا گیا، یہ بھی میں نے انہی سے سنا ہے۔ فصارت بردن و سلامن، تو وہ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور صحیح سالم ہو گئی، یعنی نقصان دہ ختم ہو گیا، اس کے اندر سے جو مضر صفت تھی وہ چیز ختم ہو گئی آگ کے اندر سے۔ وَكَيْفَ نَشَأَ مُوسَىٰ فِي قَصْرِ فِرْعَوْنَ، اور کیسے موسیٰ علیہ السلام پروان چڑھے فرعون کے محل میں۔ نشاء کے مطلب ہوتا ہے پروان چڑھنا، قصر کے مطلب ہوتا ہے محل۔ وَسَمِعْتُ قِصَّةَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَقِصَّةَ حَلِيمَةَ السَّعْدِيَّةِ وَقِصَّةً جَمِيلَةً، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ سنا اور حلیمہ سعدیہ کا قصہ سنا، اور بہت ساری اچھے قصے ہم نے ان سے سنا ہے۔ اب آگے ہم دیکھیں گے وَحَفِظْتُ آیَةَ الْكُرْسِيِّ وَالْآيَاتِ الْأَخِيرَةَ مِنْ سُورَةِ الْبَقَرَةِ وَأَدْعِيَةً كَثِيرَةً، اور میں نے یاد کر لیا آیت الکرسی اور سورہ بقرہ کے آخری آیت کو ہم نے یاد کر لیا، اور بہت ساری دعائیں بھی یاد کر لی۔ فَكُنْتُ عَالِمَ الْأَطْفَالِ، تو میں ہو گیا بچوں کا عالم، یعنی اپنی ماں سے میں نے آیت الکرسی یاد کر لیا اور سورہ بقرہ کے آخری آیت یاد کر لیا۔ اس کے جب یہ ساری چیزیں یاد ہو گئی تو کیا ہوا، اپنے بچوں میں ہم سب سے زیادہ جاننے والے ہو گئے، سب سے زیادہ نالجبل پرسن ہو گئے، ہم سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو گئے اپنے بچوں کے درمیان، ٹھیک ہے، یعنی بچوں میں سب سے زیادہ نالج اسلام کے بارے میں، دعا کے بارے میں اور سورہ کے بارے میں مجھے ہی تھا۔ وَكَانَ أَبِي يُحِبُّنِي كَثِيرًا، اور میرے والد صاحب مجھ سے بہت محبت کرتے تھے۔ وَكُنْتُ أَصْغَرَ إِخْوَتِي أَبِيتُ مَعَهُ وَآكُلُ مَعَهُ، اور میں اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا تو میں ان کے ساتھ رات گزارتا اور ان کے ساتھ کھاتا۔ وَإِذَا جَاءَ مِن سَفَرٍ اشْتَرَىٰ لِي هَدِيَّةً جَمِيلَةً، اور جب وہ سفر سے آتے تو وہ میرے لیے خوبصورت ہدیہ خرید لیتے۔ وَكَانَ النَّاسُ يُحِبُّونَنِي وَيُقَرِّبُونَنِي إِلَيْهِمْ لِمَكَانِي مِنْ أَبِي۔ آگے دیکھیں گے طلبہ، اور لوگ مجھ سے محبت کرتے تھے اور مجھے اپنے سے قریب کرتے تھے میرے مقام و مرتبہ کی وجہ سے میرے والد صاحب کے نزدیک۔ وقد قرأت علی ابی ایضاً، اور میں نے اپنے والد صاحب سے بھی پڑھا ہے۔ فہو لی اب و معلم، تو وہ میرے لیے والد صاحب بھی ہیں اور ہمارے لیے وہ معلم بھی ہے۔ تو اس طرح سے طلبہ آج کی اس ویڈیو میں ہم نے یہاں تک پڑھ لیا ہے۔ اگلی ویڈیو میں اس کے آگے ہم پڑھیں گے۔ اس ویڈیو میں چونکہ ہم نہیں پڑھ رہے ہیں کہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی، تو اگلی ویڈیو میں ہم اس کے آگے پڑھیں گے اور پورا سبق پورا کریں گے۔ ویڈیو کیسی لگی ہو آپ اسے کامنٹ باکس میں بتائیں۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔